علی بارسی صاحب کی بارگاہ میں ملتمسوں کو رومن منبر ہو کر مومنین کو اپنے کلام بلاغت سے ملتمس فرمائیں. آپ لوگ نعرہ صلوات بھیجیے محمد والے محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ مبارکۃ الفاتحہ.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات پڑھے آپ شامل کروا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه وياسين شفيع المذنبين امام الحرمين والقبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قبا وقوسين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين مولانا ومولا الثقلين سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين وأصحابه المتقين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقط قال الله تعالى في الفرقان الحميد والمحكم كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک بار دیگر درود پڑھے سب مل کر محمد و آل محمد علیہ السلام. عزیزان گرامی قدر و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید،
وہ عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ مسلسل اس عشرہ مجالس میں اور ایک طرح سے میرے لیے خمسہ مجالس میں آپ لوگ سرزمین دلی کے حیدری ہال کے اس عظیم الشان امام بارگاہ میں برہمہ پوری میں مسلسل حاضری دے رہے ہیں۔ آج جس سلسلہ گفتگو کا آغاز ہم نے پہلے روز سے کیا تھا، آج وہ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ دیکھیے، ایک خطیب جب کوئی عنوان، جب کوئی موضوع لے کر چلتا ہے، وہ 5 دن یا 10 دن کی مجالس ہو، خمسہ ہو یا عشرہ ہو، یہ وہ جانتا ہے کہ اس کو اپنے موضوع کو کس طرح سمیٹنا ہے، اور اس پر جب مومنین کی کچھ فرمائشیں آنے لگتی ہیں تو اس کے لیے یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ وہ فرمائش پوری کرے یا موضوع کو مکمل کرے۔ وجہ یہ ہے کہ چائے کی دکانوں میں بیٹھ کر بولنا اور ہے، اور امام بارگاہوں میں مجلس میں منبر پر بیٹھ کر بولنا اور ہے۔ سمجھیے، ہر آدمی ہر بات نہیں بول سکتا۔ میں سیاسی گفتگو نہیں کر سکتا، اور ایک سیاستدان مذہبی گفتگو نہیں کر سکتا، اور میں جنرل ڈاکٹر بھی نہیں ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ مولا کے صدقے میں مجھے ڈاکٹریٹ کی ڈگری مل چکی ہے، مگر میں جنرل ڈاکٹر نہیں ہوں۔ جنرل ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو پھیپڑا، گردہ، آنکھ، کان، ناک سب کا علاج کرے۔ ایک ہوتے ہیں اسپیشلسٹ۔ بھیا میں ذکر اہل بیت کا اسپیشلسٹ ہوں، تو جو مجھے بلائے تو یہ سوچ کر بلائے کہ میں فضائل اہل بیت ہی بیان کروں گا۔ اور دیکھیے، یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ میں سب کو خوش کر دوں۔ مجمع میں ہر مزاج کے، ہر الگ الگ فکر کے، ہر الگ الگ عمر کے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو ہو سکتا ہے میں جوان ہوں تو میری تقریر جوانوں کو پسند آئے، شاید میرے بزرگوں کو اتنی پسند نہ آئے، اور میرے لیے ممکن بھی نہیں ہے کہ میں سب کو خوش کروں، اس لیے کہ جو سب کو خوش کرے وہ مومن نہیں منافق ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ لیجیے آپ۔ اس لیے کہ جب سب رسول اللہ سے خوش نہیں ہوئے تو ہم سے کیا خوش ہوں گے؟ بھائی صاحب بات ہے، ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ سب کو راضی کرے۔ جن کے تھاٹس نگیٹو ہوتے ہیں وہ چاند میں بھی داغ نکال لیتے ہیں۔ ایک سائنسدان نے 100 انٹلیکچوئلز کو بلایا اور ایک پوری دیوار اس میں سفید چونا کروا دیا، اور کونے میں اس نے بلیک سپاٹ لگا دیا، اور 100 انٹلیکچوئل سے اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو 80 لوگوں نے کہا کہ یہ سفید دیوار ہے، مگر 20 لوگوں نے کہا کہ یہ تو کالا داغ ہے۔ تو اس سائنسدان نے اس 80 لوگوں کو چھوڑ دیا، 20 کو بیٹھا دیا، کہ یہ بتا کہ تجھے اتنی بڑی سفید دیوار نظر نہیں آئی، تجھے کونے میں کالا داغ دکھ گیا؟ یعنی مطلب سمجھ رہے ہیں، اس نے مینٹیلیٹی بتائی کہ جن کی سوچ ہی نگیٹو ہو، آپ چاہے ان کے سامنے جتنی پوزیٹیو بات کرے وہ کچھ نہ کچھ نگیٹیوٹی نکال لیں گے۔ سمجھئے، میں بالکل قائل ہوں کہ مومنین کی اصلاحی گفتگو ہونی چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، مگر ہر چیز کا موقع اور محل ہوتا ہے، ہر ایک چیز کا موقع اور محل ہوتا ہے۔
یہ ماہ محرم جب آتا ہے تو سال بھر مومنین انتظار کرتے ہیں کہ کب ہم ذکر علی سنیں گے اور کب ہم اپنے آل محمد کے مسائل سنیں گے. یہ مقصود ایام ہے. دیکھیے میں دونوں نظریے کے خلاف ہوں. میں ان لوگوں کے بھی خلاف ہوں جو یہ چاہتے ہیں کہ قوم پوری ملنگی بن جائے، اور میں ان کے بھی خلاف ہوں جو یہ چاہتے ہیں قوم پوری وہابی بن جائے. سمجھیے اس چیز کو. ہم اعتدال والے لوگ ہیں. بیلنس اصلاح بھی ضروری ہے اور فضائل اہل بیت بھی ضروری ہے. اس لیے کہ اگر اہل بیت کی محبت کے بغیر سجدہ کرتے رہے تو تم نام کے شیعہ تو ہوگے، کام کے شیعہ نہیں ہوگے. نماز کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی محبت، علی کی ولایت ضروری ہے. اس لیے کہ نماز پڑھنا شرط نہیں ہے، نماز کا قبول ہونا شرط ہے. توجہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَإِن قُبِلَ مَا سَبَحَ. لیکن میں 5-6 منٹ چونکہ فرمائش ہے تو کچھ باتیں کر رہا ہوں. فَإِن قُبِلَ مَا سَبَحَ فَإِن رُدَّتْ مَا سَبَحَ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر نماز قبول تو ہر عمل قبول، اور نماز رد تو ہر عمل رد. نماز قبول تو روزہ قبول، حج قبول، زکات قبول، سب قبول ہے. جب نماز قبول تو میرا نوجوان مجھ سے پوچھے گا نا کہ مولانا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے نماز قبول ہوتی ہے؟ تو جب تک تم نماز میں اہل بیت پر درود نہ بھیجو گے تمہاری نماز قبول نہیں ہے، چاہے تم جس مسلک کے بھی ہو. یہ سمجھ لو. تو نماز تمام عبادتوں کو قبول کروائے گی اور نماز کو محبت اہل بیت قبول کروائے گی. اس لیے میرا تو یہی نعرہ ہے کہ غم حسین مناؤ مگر نماز کے ساتھ، عزا کا فرش بچھاؤ مگر نماز کے ساتھ. مگر میں ایسے لوگوں کے بھی خلاف ہوں جو نماز اور عزاداری کا ٹکراؤ کرتے ہیں. آپ ٹکراؤ نہ کریں. یہ حق آپ کو نہیں ہے کہ آپ نماز اور عزاداری کا ٹکراؤ کریں. آپ نے دیکھا ہے، آپ مجھ سے پوچھئے، میری 2 آنکھیں ہیں. آپ مجھ سے پوچھے مولانا آپ کو زیادہ کون سی آنکھیں پسند ہیں؟ تو میں یہ کہوں گا کہ دائیں آنکھ پسند ہے، بائیں سے نفرت ہے؟ نہیں. تو آپ یاد رکھیے کہ عزاداری اور نماز یعنی اللہ کی عبادت، اعمال صالحہ، یہ ایمان کی 2 آنکھیں ہیں. اگر ایک آنکھ بھی خراب ہو گئی تو آپ بیچ میں لٹک جائیں گے. عمل بھی ضروری ہے اور عمل کے ساتھ عقیدہ بھی ضروری ہے. اس لیے کہ اگر صرف عمل کی بنیاد پر جنت مل جاتی تو سب سے پہلے شیطان جنت چلا جاتا. ہاں، اس سے زیادہ کوئی مولوی سجدہ نہیں کر سکتا. توجہ. تو جنت کے لیے صرف عمل نہیں، عقیدہ بھی ضروری ہے. اگر نماز پڑھ رہے ہو اور دل علی کی ولایت سے خالی ہے تو پھر سمجھ لو تمہاری نمازوں کے ذمہ دار تم ہو. یہ کچھ پیغام ہے جو میں دے رہا ہوں کیونکہ مجھے زبردستی ڈسٹرب کیا گیا ہے، اس لیے کچھ چیزیں میں پہنچا رہا ہوں. جو میں نے بات کہی کہ میں اسپیشلسٹ ہوں. بھائی ہر مولوی کا اپنا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے. کوئی مولوی اصلاحی تقریر کرتا ہے، کوئی فضائل میں بولتا ہے. ہر کسی کی ڈیوٹی ہے. جو آنکھ کا ڈاکٹر ہے وہ پھیپھڑوں کا علاج نہیں کرتا، اور جو پیٹ کا ڈاکٹر ہے وہ ENT نہیں ہوتا، وہ آنکھ کان اور گلے کا علاج نہیں کرتا. تو لہذا آپ سمجھا کیجئے کہ کون کس کا اسپیشلسٹ ہے. لہذا میرا چونکہ سبجیکٹ ہمیشہ سے رہا ہے فضائل اہل بیت، اور میں نے ہمیشہ سے اسی پر فوکس کیا ہے. لہذا مرتے دم تک میری گفتگو فضائل اہل بیت پر ہوگی. یہ سب کام کو کر لیں، اور کوئی بھی مجھے بلائے تو وہ سمجھ لے کہ میں علی کے علاوہ کسی اور پہ نہیں پڑھنے والا. صاف بات ہے. جہاں سے بھیک ملی ہے بس اسی کا گاتا ہوں، اور جس کا کھاتا ہوں
उसी का करता हूं। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, जब मैं मैदानों में अली अली करने से नहीं सोचता तो मैं बंद मकानों में अली अली करने से क्यों सोचूंगा? अज़ीज़ान गिरामी, लिहाजा जवानों को मैं कहूंगा ना मलंग बनो और ना तो वहाबी बनो, बैलेंस करो, बैलेंस अमल और अकीदे के दरमियान। तवज्जो, इसलिए या अय्युहल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहात, अल्लाह ने पहले ईमान पर जोर दिया है, फिर अमल सालिह पर जोर दिया है। इस चीज को समझिए। ऐसे बहुत से मकाम है, आप बुलाइए मुझे कभी किसी ऐसे उन्वान पर बुलाइए, मैं इस्लाही गुफ्तगू करूंगा, बिल्कुल करूंगा, और होनी भी चाहिए। मैं इससे मना नहीं करता कि इस्लाही गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, मगर आपको समझना चाहिए कि जब एक खतीब कोई सब्जेक्ट लेकर चला है तो उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। और दूसरी बात ये कि जिनको नारे हैदरी से प्रॉब्लम हो वो बराए मेहरबानी ना आया करें। मैं हाथ जोड़ कर बराए मेहरबानी मैं कह रहा हूं, जिनको भी अली से तकलीफ है वो आया ही ना करें, और फिर आए तो क्रिटिसाइज ना करें। मैं समझता हूं कि जवान जोरों शोर से नारे लगाते हैं, हो सकता है कोई यहाँ मरीज भी बैठा हो, कोई बुजुर्ग बैठा हो, तो इसमें कोई हसद की बात नहीं है कि भाई वो तो इतने जोर से लगा सक रहा, हम नहीं लगा सकते। भाई शरीयत का हुक्म है, अगर आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो बैठ कर पढ़िए, बैठ कर नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़िए, लेट कर नहीं पढ़ सकते तो इशारे से पढ़िए, मगर जो नमाज खड़े होकर पढ़ रहा है उसको रोकिए मत। तो अगर आप खड़े होकर नारा नहीं लगा सकते बैठ के लगाइए, बैठ के लगा नहीं सकते इशारे पे लगाइए, मगर जो लगा रहा है उसे रोकिए मत। इसलिए कि ये दौर इब्ने ज़ियाद का नहीं है, ये दौर इमाम ज़माना का है। मुझे ऐसी मजलिस, ऐसी महफिल, ऐसा प्रोग्राम नहीं पसंद जिसमें अली अली ना हो, जिसमें जिक्र अली ना हो। तवज्जो, और एक दो बात का मैं जवाब दे दूं, इसलिए अच्छा अजीब व गरीब बात है, मैं 5 रोज से यहाँ पर हूं, है ना भाई। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं कोई भगोड़ा थोड़ी हूँ भाई। मजलिस के बाद 1 घंटे बैठता हूँ, मजलिस से पहले 1 घंटे बैठता हूँ, आकर पूछ लीजिए। ये चाय दुकानों में बैठ के गप्पे लड़ाना, मैंने कहा कि इमाम हुसैन का कातिल न शिया था न सुन्नी था, और मैं अपनी बात पर कायम हूं। और जिसको एतराज है वो अपनी 30 सेकंड की वीडियो बनाए। मैंने कहा ना, चाय दुकानों में बैठकर बोलना और मिंबर पर बैठकर बोलने में बहुत फर्क है। वो अपनी 30 सेकंड की वीडियो बनाए और बनाकर ये बता दे कि कौन है हुसैन का कातिल, सुन्नी है या शिया है, और डाल दे यूट्यूब में, इतनी हिम्मत है तो। और उसके बाद जब उस पर मुकदमा होगा, FIR होगा, तो कौम नहीं वो खुद जिम्मेदार होगा। साफ बात कर रहा हूं। लिहाजा मिंबरे हुसैन से ऐसी गुफ्तगू की जाए जिससे जो हुर है वो चला आए और जो हुरमुला है वो भाग जाए। साफ बात है। मजलिसे हुसैन अल्लाह की रजा की खातिर बर्पा की जाती है। पब्लिक इंटरेस्ट पे जब तक मौलवी गुफ्तगू करेगा कौम की हिदायत नहीं हो सकती। खतीब का मकसद अल्लाह की रजा होना चाहिए। तवज्जो, और कसम खुदा की एक बात मैं अर्ज करूंगा, आज पूरी दुनिया में जितने गैर शिया हुए, भाई एक चीज समझ लो, मैंने एक जुमला कहा था एक रोज पहले, जो हुसैनी नहीं, वो जो नमाजी नहीं, उसको हक नहीं है कि खुद को हुसैनी कहे।
کوئی مجھے بعد میں یہ نہ کہے کہ میں نماز کے خلاف ہوں، استغفراللہ نعوذ باللہ۔ وہ ذاکر کس طرح نماز کے خلاف ہو سکتا ہے جس کے امام نے سجدوں میں اپنا سر کٹایا ہو؟ مولا علی جنگ صفین چل رہی ہے، جہاد ہو رہا ہے، جب وقت اذان آیا علی نے جنگ روک دی۔ کسی نے کہا یا علی یہ تو کوئی سمجھداری نہیں ہے، جہاد بھی تو عبادت ہے، آپ نماز کے لیے جہاد روک رہے ہیں، جنگ روک رہے ہیں؟ علی نے جواب دیا کہ میں نماز کو بچانے کے لیے ہی تو جنگ لڑ رہا ہوں۔ توجہ، سمجھ میں آ رہا عقیدہ میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ مگر ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جو لوگ زبردستی آ کر یہ کرتے ہیں یہ چیزیں ان کے لیے، آج پوری دنیا میں جتنے غیر شیعہ ہوئے ہیں ان میں اکثریت نے آپ کی نماز دیکھ کر شیعہ کو قبول نہیں کیا۔ جتنی اکثریت غیر شیعہ کی ہے جو شیعہ ہوئے ہیں انہوں نے شیعوں کی نمازیں نہیں، شیعوں کی عزاداری دیکھی ہے۔ اور جو بات کر رہا ہوں بما کے بہت کہہ رہا ہوں، آج عوام جو آپ سے امپریس ہوئی ہے وہ حسین کا غم دیکھ کر، وہ امام حسین کی عزاداری دیکھ کر۔ عزاداری تبلیغ اسلام کا سرمایہ ہے، عزاداری تبلیغ دین حق کا منبع ہے۔ لوگ عزاداری دیکھ کر آ رہے ہیں ان عزاخانوں میں، اس لیے کہ نماز تو وہ پہلے بھی پڑھتے تھے چاہے جس طریقے سے پڑھتے ہوتے۔ کوئی تک امام بارگاہ میں آتا ہے تو وہ علی کی عظمت سن کر آتا ہے، وہ حسین کے مسائل سن کر آتا ہے۔ لہذا ایسا مت کیجئے کہ یہ دروازہ بند ہو جائے، ایسا غیر عادلانہ مطالبہ مت کیجئے۔ ہم منع نہیں کرتے کہ اصلاحی گفتگو نہ ہو، بے شک ہونی چاہیے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ دنیا کے حالات کتنی کروٹیں لے رہی ہیں، مگر قسم خدا کی یہ فرش اعضا کا صدقہ ہے کہ اس قوم کا جوان اب بھی شریعت پر قائم ہے، یہ اس فرش اعضا کا صدقہ ہے۔ ورنہ دوسری قوموں کے لوگ رو رہے ہیں، بلایا جاتا ہے مگر کوئی آتا نہیں، مگر قسم خدا کی مجلس میں گھر جا کر بلایا نہیں جاتا، صرف اعلان کر دیا جاتا ہے فلاں دن مجلس ہے، لوگ خود گھروں سے چلے آتے ہیں۔ یہ صدقہ ہے فرش اعضا حسین کا، لہذا اس کی عظمت کم مت کرو۔ اور کس نے بتا دیا تمہیں کہ نعرہ حیدری کا کوئی ثواب نہیں ہے؟ میں نے سنا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صرف درود پڑھا جائے درود کا ثواب ہے۔ تجھے معلوم بھی ہے یا علی کہنے کا ثواب کیا ہے؟ تمہیں پتا بھی ہے نعرہ حیدری کا ثواب کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت مثل قل هو اللہ احد، اے علی تیری مثال قل هو اللہ احد کے جیسی ہے۔ اچھا بتاؤ، آپ مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں نا؟ قل هو اللہ کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ سورہ اخلاص توحید کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ نا؟ کیوں 1 مرتبہ کیوں نہیں پڑھتے؟ 2 مرتبہ کیوں نہیں پڑھتے؟ 3 مرتبہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کا وجہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنا پورے قرآن ختم کرنے کا ثواب رکھتا ہے۔ اب نبی کہہ رہے ہیں علی تیری مثال ایسی ہے جیسے قل هو اللہ احد۔ اچھا میرے قوم کا بچہ ناد علی پڑھتا ہے نا؟ پڑھتے ہو نا؟ ناد علی میں اللہ کا نام کتنے بار آیا؟ ناد علی مظہر العجائب تجدہ من لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ۔ کتنے بار آیا اللہ کا نام؟ بولو کتنی مرتبہ؟ بے
بے ولایت کا یا علی علی کا نام کتنی مرتبہ آیا؟ 3 مرتبہ. اب سمجھ میں آیا نعت علی میں علی کا نام 3 مرتبہ کیوں ہے؟ علی کی مثال قل هو اللہ جیسی ہے. 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھا تو قرآن ثابت پڑھنے کا ثواب. 3 مرتبہ یا علی کا قرآن نازل پڑھنے کا ثواب. دیوانوں کے لیے نہیں آیا. اسلام بدعملوں کے لیے نہیں آیا. اسلام عقل مندوں کے لیے آیا. خبط الحواسوں کے لیے نہیں آیا. کبھی سوچنا اللہ کا نام 1 مرتبہ, نبی کا نام 1 مرتبہ, تو علی کا نام 3 مرتبہ کیوں ہے؟ پوچھے کیا میں بتاؤں علی کا ایک ثواب کیا ہے؟ سن, قرآن کے لیے نبی نے کہا قرآن پڑھنا ثواب. قرآن کے لیے نبی نے کہا قرآن سننا ثواب. قرآن کے لیے نبی نے کہا قرآن دیکھنا ثواب. مگر علی کے لیے نہیں کہا کہ علی کو دیکھنا ثواب. نبی نے کہا النظر الی وجہ علی عبادت. علی کو دیکھنا ثواب نہیں, عبادت ہے. ذکر علی کی عبادت, قرآن کا ذکر سننا ثواب, علی کا ذکر سننا عبادت. حب علی کی عبادت, علی کی محبت عبادت ہے. اور تم مجلس سے اس کی روح نکالنا چاہتا ہے, جسم سے اس کی روح نکالنا چاہتا ہے. یہ علی علی ایسے نہیں ہو رہا ہے. نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ, جس طرح چمن کی زینت پھول ہوتی ہے, جس طرح پھولوں کی زینت خوشبو ہے, جس طرح سورج کی زینت روشنی ہے, جس طرح چاند کی زینت چاندنی ہے, یا رسول اللہ مجلسوں کی زینت کیا ہے؟ جلسوں کی زینت کیا ہے؟ تو نبی نے یہ نہیں کہا کہ اپنے مجلسوں کو نماز سے زینت دو, اپنے مجلسوں کو روزوں سے زینت دو. نبی نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے. ایک شخص بڑا اور بڑھ کے کہنے لگا یا رسول اللہ, آپ نے کہا کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو, تو یا رسول اللہ آپ تو علی کے بھی آقا ہیں, تو کیوں نہ ہم زینت دے اپنے مجلسوں کو بے ذکر محمد رسول اللہ. یا رسول اللہ آپ نے کہا علی کے ذکر سے زینت دو, تو اللہ تو علی کا بھی خدا ہے, آپ کا بھی خدا ہے, تو کیوں نہ ہم زینت دے اپنے مجلسوں کو بے ذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے. میرے نبی کے جوان نما چہرے پر جلال آیا. ایک مرتبہ شخص کو دیکھا اور کہا بے شک اگر تم چاہو تو میرے ذکر سے بھی اپنے مجلسوں کو زینت دے سکتے ہو, اگر تم چاہو تو اللہ کے ذکر سے بھی اپنی مجلسوں کو زینت دے سکتے ہو. مگر سنو, تم میرا ذکر کرو گے تو تمہیں میرے ذکر کا ثواب ملے گا, اگر تم اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ کا ذکر کا ثواب ملے گا. پر اگر تم نے علی کا ذکر کیا تو لہذا ذکر ہو ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ و عبادہ. علی کا ذکر میرا ذکر ہے, میرا ذکر اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سب مل کر
की मानूं या रसूल अल्लाह की मानूं? भाई मैं बचपन से सुन्नियों में पढ़ते हुए आ रहा हूँ अली अली, वहां मुझे इतना नहीं रोका गया जितना यहाँ रोका जा रहा है। अरे बात अगर दलील से कर रहे हो तो डर किस बात का? ये किसी के बाप का पाकिस्तान नहीं है, ये हमारा हिंदुस्तान है। यहाँ जितना हक दूसरों को है उतना हक हमें भी है कि हम बोले, और अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? ये नबी फरमा रहे हैं, लिहाजा जिक्र हूँ जिक्री, अली का जिक्र मेरा जिक्र है, मेरा जिक्र अल्लाह का जिक्र है। लिहाजा समझा करो, इस मिंबर के भी कुछ उसूल हैं। हर चीजें तुम्हारे मिजाज के मुताबिक नहीं पढ़ी जा सकती। हर किसी को यहां से राजी नहीं किया जा सकता। सैयदा राजी हो जाए यही काफी है। मुझसे पूछ रहे हो मेरा अकीदा क्या है? जो शख्स बिदअत पढ़ रहा है खोलकर, जो अलीउन वलीउल्लाह पढ़ता है खोलकर, जो अज़ादारी करता है खोलकर, जो विलायत पढ़ता है खोलकर, जो इमामत पढ़ता है खोलकर, अब उससे पूछ रहे हो उसका अकीदा क्या है? तुम हो कौन? तुम्हें हक किसने दिया? तुम गुलाम हो, इमाम नहीं हो। लिहाजा वो सवाल ना करो जो सवाल इमाम पूछेंगे। मैंने पहले दिन भी कहा था कि यहां जो आए वो हुसैन का मेहमान है। आज फिर आपने वो आए थे ना एक रोज पहले डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, चलो उस रोज मैंने नहीं बताया था, आज बताता हूँ। डीसीपी आए थे तुम्हारे बीच, वो डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस था दिल्ली का, आज भी आता वो, बेचारे की वाइफ का डेथ हो गया इसलिए नहीं आ पाया। तो अब जब वो आया तो क्या मैं उसके लिए शर्त लगा दूं कि तुम कलमा पढ़ोगे तभी आ सकते हो डीसीपी साहब? ये कोई शर्त है? अब मजलिसों के बाहर क्या, इमाम बारगाहों के बाहर साइन बोर्ड लगा दिया जाए कि शियों के अलावा सबका आना मना है? ये जिक्र हुसैन है, ये हुसैन की बारगाह सबके लिए खुली है। जिसको हुसैन बुलाएंगे वो आएगा, कोई रोक नहीं सकता। अपने 100 लोगों के बीच यहाँ जो मैं अली अली कर रहा हूँ कोई कमाल नहीं है। यहाँ मुझे मालूम है हैदरी हॉल में सब अपने हैं। अपने 100 लोगों के बीच अली अली करना कमाल नहीं है। 1000 मुनाफिकों का मजमा हो, वहां अली अली करो तो पता चले कलेजा भी समझता है। असल में मसला यह है कि बेरोजगारी इतनी ज्यादा फैल गई है, कुछ लोग इतने बेकार हो गए हैं कि उनके पास बहुत फजूल टाइम है इन बातों पे डिस्कस करने का। शब्बीर वारसी नमाज कैसे पढ़ते हैं? अब कब्र में जब नकीरैन आएंगे तो खाली ये नहीं पूछेंगे मन रब्बों का मन दीनों का, ये भी पूछेंगे शब्बीर वारसी नमाज कैसे पढ़ता था। अबे ये मेरे सवाल है, मुझ तक रहने दे। तू अपने सवाल के बारे में सोच, तू क्या जवाब देगा? मैं जो बोलता हूं डंके की चोट पर बोलता हूं, अपनों के बीच गैरों के बीच। तो फिर क्यों आयत में अल्लाह ने गदीर की आयत में सीग़ा बल्लिग़ का इस्तेमाल किया? क्या सारे मोमिनीन थे जब नबी मन कुंतु मौला का नारा लगा रहे थे? तो असल विलायत तो यही है कि गैरों के बीच अली की विलायत पर। और मुझसे पूछ रहा है मेरा अकीदा क्या है? आयतुल्लाह खामनाई ने मैसेज भेजा है ज़ाकिरीन हुसैन के लिए, 5 साल पहले मैसेज भेजा था कि जो ज़ाकिरीन मिंबर पर आकर मजलिस पढ़ें, जरूरी है कि वो मिंबर से ऐसी बातें करें जिसकी वजह से हुर्रियत का दरवाजा खुला रहे, बंद ना हो। हर कौम का आदमी यहाँ पर आए,
اور دیکھو یہاں پر جو بھی آتا ہے وہ اپنے باپ کا نہیں ابو تراب کا قصیدہ پڑھتا ہے. کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی پہ کرٹیسائز کرے. اور جس کو پسند نہیں آ رہا ہے بھیا دور آن لائن ہے, آ کر ووٹ مت بنو مجلس میں, آرام سے لیٹ کے گھر میں آن لائن دیکھو اور آؤ تو پھر تنقید مت کرو, اپنے گریبان میں جھانکو. جب نہ تھی ہمیں اپنی خبر تو جھانکتے تھے دوسروں کے عیب و ہنر, پڑی جو اپنی برائیوں پہ نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا. آج کل لوگوں کو اپنی خوشی سے زیادہ دوسروں کے غم سے خوشی ہوتی ہے. ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی, میری ایک ہندو بہن ہے, بڑا اچھا اس نے واقعہ پڑھا. ایک شخص دن رات کو بیچارہ میرا کوئی ہندو بھائی بھگوان سے دن رات مانگتا تھا, بھگوان گاڑی دے دے, موٹر دے دے, بنگلہ دے دے, مکان دے دے. تو ایک دن آخر بھگوان نے اس سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, تو جو مانگے گا میں تجھے دوں گا, مگر ایک شرط ہے, ایک کنڈیشن ہے. اس نے کہا بھگوان کیا کنڈیشن ہے؟ کہا اگر تجھے ایک دوں گا تو پڑوسی کو 2 دوں گا. پہلے تو اس نے ایکسپٹ کر لیا, ٹھیک ہے. اب بھگوان نے اس کو ایک فلیٹ دیا, پڑوسی کو 2 دیا. اس کو ایک کار دی, پڑوسی کو 2 دیا. اس کو ایک موٹر سائیکل دی, پڑوسی کو 2 دیا. اب وہ پریشان ہونے لگا, اسے ایک فلائٹ ملا ہے, اس کی خوشی نہیں ہے, پڑوسی کو 2 فلائٹ ملا ہے, اس کا غم ہے. تو اس نے کہا بھگوان یہ کیا بات ہوئی, مجھے 1 دیتے ہو, اسے 2 دیتے ہو. بھگوان نے کہا اسی کنڈیشن پہ تو دیا تھا تجھے. تو اب انسان بھی تو بڑا چالاک ہے نا, لومڑی مزاج ہے انسان. اس نے بھی کہا ٹھیک ہے بھگوان, تو جو مجھے 1 دے گا اسے 2 دے گا. کہا میرا 1 پیر توڑ دے. اب اس کا 1 پیر ٹوٹا, پڑوسی کا 2 ٹوٹا. کہا بھگوان میرا 1 ہاتھ توڑ دے. اس کا 1 ہاتھ ٹوٹا, پڑوسی کا 2 ہاتھ ٹوٹا. اور بتائے افسوس کیا ہے, اسے اپنے 1 پیر ٹوٹنے کا غم نہیں تھا, پڑوسی کے 2 پیر ٹوٹنے کی خوشی تھی. یعنی مزاج سمجھ میں آیا انسانوں کا, اپنی خوشی پہ خوش نہیں ہے, اس کی خوشی کا دکھ ہے. میرے 2 طرح کے لوگ اس وقت مخالفت کر رہے ہیں. غیر تو اس لیے مخالفت کر رہا ہے کہ اس کو فضائل اہل بیت ہضم نہیں ہو پا رہا ہے, اس لیے کہ اس نے جن کتابوں سے علی کو چھپایا ہے انہی کتابوں سے میں فضائل علی پڑھتا ہوں. اور اپنے کچھ دشمن اس لیے بنے ہیں کہ ان کی دکانداری کو خطرہ ہو گیا ہے. کہ جو عزاداری میں نہیں دکانداری کرنے آ رہے ان کو تو خطرہ ہوگا. شبیر بارسی 1 لاکھ لیتا ہے, یہ میرے خیال سے 2 یا 3 سال ہے پوچھو کمیٹی والوں سے, کبھی میں آج تک آن ڈیمانڈ آیا ہوں. کتنے لاکھ کا چیک کاٹ کے دیا ہے مجھے ہر سال. جھوٹ پھیلاتے ہو, گوبھی ممبر سے بیٹھ کے ایک علی کے ذاکر کے خلاف یہ چیزیں کیوں پھیلائی جا رہی. 1 لاکھ لیتے ہیں تاکہ کوئی غریب بلا ہی نہیں پائے شبیر ورسی کو. قسم خدا کی یہ ممبر حسین ذاتی حسد نکالنے کے لیے نہیں ہے, علی کا حق بیان کرنے کے لیے. بند کرو یہ چیزیں. ارے ہونا تو یہ چاہیے کہ تم میرا اور سپورٹ کرتے کہ بھیا شبیر تو غیروں میں بھی جا کر علی علی کرتا ہے, ہم تیرے ساتھ کھڑے ہیں, بجائے کھڑے ہونے کے دامن کھینچ رہا. یہ ہندوستان کا مزاج بن گیا ہے. میں پچھلے سال اربعین گیا تھا کربلا میں مجلس پڑھنے, بین الحرمین میں نے خطاب کیا تھا 22 محرم کو. اس سے پہلے میں نے ایک عجیب ماحول دیکھا اربعین کا. جو وہاں جا رہا ہے وہ یہی ڈھونڈ رہا ہے آصف رضا علوی کب پڑھیں گے, علی رضا رضوی کب پڑھیں گے, نصرت بخاری کب پڑھیں گے. جس کو دیکھو وہ پاکستانی ذاکروں کو ڈھونڈ رہا ہے, ہندوستانی ذاکروں کا کوئی نام ہی نہیں لیتا. کیوں پتہ ہے؟ کیونکہ معیار تم نے گرایا ہے. تم اپنے ذاکروں کو پروموٹ نہیں کرتے.
آج پاکستان کی خطابت کا لوہا ہم نے منوایا ہے پوری دنیا میں. کیا ہندوستان میں خطیب نہیں ہے؟ کیا ہمارا سینہ بالکل خالی ہے؟ کیا ہم 0 سناٹا ہے؟ کیا ہمارے پاس خطابت کے جوہر نہیں ہیں؟ کیا ہمارے پاس علمی نکات نہیں ہیں؟ مگر یہاں ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں. ہندوستان سے ایک ٹرک کبوتر ایکسپورٹ ہوا چائنا. تو جب چائنا پہنچا تو چائنا کا جو بزنس مین تھا، تاجر تھا، وہ چینی پریشان ہو گیا. اس نے دیکھا نہ کبوتروں کے پر کٹے ہیں نہ ان کے پیر بندے ہیں. وہ سوچنے لگا کہ نہ پر کٹے ہیں نہ پیر بندے ہیں تو اتنے کبوتر بغیر اڑے کیسے آ گئے انڈیا سے چائنا. تو اس نے انڈیا میں فون لگایا کہ ارے بھیا تم نے نہ کبوتروں کے پر کاٹے ہیں نہ پیر باندھا ہے، بغیر اڑے یہ ہندوستان سے چائنا کیسے آ گئے؟ تو ہمارے ہندوستانی تاجر نے کہا بھیا یہ ہندوستانی کبوتر ہیں، ایک اڑنا چاہتا ہے تو دوسرا فوراً ٹانگ کھینچ دیتا ہے. سمجھے آپ؟ وہاں پر کوئی ایک بچہ بھی اگر خطاب کرنے لگے، شعر پڑھنے لگے تو وہاں کی عوام ان کو سر کا تاج بنا دیا، یہاں پر پیر کا جوتا بنا دیا جاتا ہے. خود نیل بنا سناٹا ہوتا ہے، خود زندگی میں 10 کتاب نہیں پڑھا ہے اور فوراً مولوی پہ اعتراض کرے گا یہ کہاں سے پڑھا، وہ کہاں سے پڑھا، بے تو کہاں سے پڑھا ہے؟ ہم تو وہ پڑھتے ہیں جو پڑھ کر آئے ہیں اور اس لیے میڈیا میں بول رہے ہیں. اتنے سال تک کیسے بچے ہیں ہم؟ اگر بغیر پڑھے بولتے کیسے مرموزوں کا منہ ہم نے بند کر رکھا ہے اگر بغیر پڑھے بولتے. مگر افسوس کہ حسد من شر حاسدین اذا حسد، اتنا حسد کا معیار بڑھ گیا کہ ذاکر سے حسد کر رہا ہے، شاعر سے حسد کر رہا ہے، خطیب سے حسد کر رہا ہے. اور سن لو، جس دل میں حسد ہو اس دل میں علی نہیں رہ سکتا. علی اور حسد، یہ حسد جہنم کی آگ ہے. اپنی خوبیوں کو بڑھاؤ، دوسروں سمجھ جاؤ. اپنی کمیوں کو دیکھو، اس میں اضافہ کرو. دوسروں سے حسد کر کے کیا ہوگا؟ آپ نے دیکھا راستے میں جب گاڑی بہت تیز چلتی ہے ہائی وے میں اور اگر کوئی سپیڈ بریکر آ جائے تو گاڑی سلو ہوتی ہے، رکتی نہیں ہے. تو یہ جتنے منحوس ہیں نا حاسد، یہ سب سپیڈ بریکر ہیں. تھوڑی دیر کے لیے گاڑی سلو تو کرتے ہیں مگر بریکر جیسے ہی پار ہوتا ہے پھر گاڑی تیزی سے چلتی ہے. اپنے عمل کا ٹھکانہ نہیں، دن بھر میں کتنا جھوٹ بولتے ہیں. باہر سب کے ساتھ اخلاق سے ملتے ہو، گھر میں جا کے بیوی کو گالی دیتے ہو، باہر بزدلوں کی طرح زندگی گزار رہے ہو، گھر میں شیر بن رہے ہو اور زبان سے کہہ رہے ہو علی کے چاہنے والے ہو، دوسروں کی عیب نکال رہے ہو. دن رات گزر رہا ہے غیبت خوری میں، چغل خوری میں، جھوٹ میں، مکاری میں، اور دوسروں کے عیب نکالنے کا بڑا شوق ہے. ارے تم اگر اپنے ہی ذاکروں پر عیب نکالنا شروع کر دیا تم نے تو قسم سے یہ منبر خالی رہ جائے گا. پڑے گا کون؟ تم نے کبھی دیکھا ہے کوئی ایسی گاڑی جس کو 2 ڈرائیور چلاتا ہو؟ گاڑی ایک ہی ڈرائیور چلا سکتا ہے. اگر 2 ڈرائیور دونوں مل کے اسٹیئرنگ ہلائیں تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہی ہو سکتا ہے. تو جس قوم میں ہر کوئی اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگے پھر اس قوم میں کوئی عالم بچتا ہی نہیں. سمجھو ایک چیز کو، ہم اپنی تعریف نہیں کر رہے ہیں مگر سمجھو کہ جو شخص منبر پر آ کر پڑھ رہا ہے کچھ تو کوالٹی ہے اس میں. 5 دن 10 دن آ کر پڑھنا یہ آسان نہیں ہے. تمہیں نہیں پتا ایک خطیب اپنی کتنی راتیں جاگ جاگ کر بتا دیتا ہے. یہ آنکھوں میں چشمے یوں ہی نہیں لگتے، محنت لگتی ہے. اور اوپر سے اگر کوئی پرانا چیز ریپیٹ کر دیا تو اس میں ٹوک بھی دو گے. مولانا پچھلے سال پڑھا تھا. انور پنجابی کو کوئی نہیں ٹوکتا، وہ ایک شعر کو اگر 5 بار پڑھے کوئی پرابلم نہیں ہے. اور ایک خطیب اگر ایک نقطہ 2 بار پڑھ دے مولانا پچھلے سال پڑھا تھا.
لہذا ایک پیغام ہے میرا قوم سے، مت کیجیے ایسا، اس لیے مت کیجیے کہ مجھے رونا آتا ہے قسم سے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم تعداد میں بہت کم ہیں، اگر ہم آپس میں بھی اس طرح لڑتے رہیں گے قسم خدا کی ہم کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ ہمیں تو یار اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ قوم کے بچے کتنے ڈاکٹر بنے، کتنے انجینئر بنے، ہم کتنا اسکول قائم کریں، اور ہم اسی بحث میں لگے ہیں جب بھی لاتی ہاتھ کھول کے پڑھتا یا بات کر یہ کوئی موضوع ہے مجلسوں میں ڈسکس کرنے کا؟ کون کیا کر رہا؟ کسی کے اعمال کا کوئی ٹھیکیدار ذمہ دار نہیں ہے۔ آپ سمجھیے مولا علی فرماتے ہیں یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ یقین مانیے کل جب میں دوسروں میں پڑھتا تھا وہاں جب مجھ پر اعتراض ہوتا تھا، کوئی گالی دیتا تھا، مجھے تکلیف نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ وہاں منافقوں کی ایک بڑی بھیڑ ہے۔ مگر جب کوئی اپنا علی والا ہو کر جب کوئی کرٹیسائز کرتا ہے نا تب تکلیف ہوتی ہے دل میں کہ اپنا ہو کر یہ کرٹیسائز کرتا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ دشمنوں کے بیچ میں بھی جا کر علی علی کر رہا ہوں میں، یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ دوسروں کے بیچ جا کر حق زہرا بیان کر رہا ہے۔ کیا یہ امام حسین کا کردار ہے؟ اس طرح کا سلوک کرو گے مہمان کے ساتھ؟ تم یہ بتاؤ امام حسین علیہ السلام نے جناب زہیر ابن قیم کو بلایا تھا، زہیر بچ بچ کر آج تو یہی ہوگی، اب تو مجلس چھوڑ دیا میں نے، مجھے بہت کچھ بیان کرنا تھا، مگر آدمی جب مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو پھر کچھ نہیں بیان کیا جاتا۔ چلو آج یہی بیان کروں گا۔ جناب زہیر ابن قیم مولا سے بچ بچ کے چل رہے تھے، اور کون ہے زہیر ابن قیم؟ جو کئی جنگوں میں علی کے خلاف رہ چکا ہے۔ مائک میں بول رہا ہوں، مائک میں، اور سوال کرنا ہو آ کے پرسنل سوال کرنا، دوسروں کے کام میں جا کے مت پوچھنا کیا پڑھ کے چلے گئے، ڈائریکٹ سوال کرنا آ کے۔ جب میں بڑی بڑی داڑھی والوں سے نہیں ڈرتا تو چکنے چہرے والوں سے کیا ڈروں گا؟ سوال کرنا آ کے، مرد کا بچہ ہوں جواب دے کر جاؤں گا۔ زہیر ابن قیم کئی جنگوں میں علی کے خلاف، اللہ اکبر، حسین اس زہیر کو دعوت دے رہے ہیں، اور دعوت دینے کے لیے کس کو بھیجا؟ کسی غلام کو نہیں بھیجا، شہزادے علی اکبر کو بھیجا، عباس علمدار کو بھیجا، جبکہ زہیر بچ بچ کے چل رہے ہیں۔ زہیر نہیں چاہتے تھے کہ امام کا سامنا ہو، امام نے بھیجا، علی اکبر کو قاصد بنا کر بھیجا، عباس علمدار کو بھیجا۔ میں کہوں گا مولا زہیر کی حیثیت کیا ہے آپ کے سامنے؟ یہ آپ کے بابا کے خلاف رہ چکا ہے، مولا کیوں بلا رہے ہیں زہیر کو؟ اور دوسرا یہ کہ جب بلایا زہیر کو تو کسی ایگریمنٹ میں سائن نہیں کروایا حسین نے، کسی شرائط میں دستخط نہیں کروایا، حضرت علی اکبر کو کوئی ایگریمنٹ پیپر دے کر نہیں بھیجا کہ زہیر سے کہو کہ اس میں سائن کرے تو آئے۔ زہیر سے پوچھو ایسی نماز نہیں ایسے پڑھو گے، ایسا روزہ نہیں ایسا رکھو گے تو آؤ، کوئی کنڈیشن دے کر نہیں بلایا، اور بلانے بھیجا بھی تو علی اکبر کو۔ میں نے کہا مولا زہیر کو بلانا تھا، کسی غلام کو بھیج کر بلا لیتے، اکبر کو کیوں بھیجا، شہزادے کو کیوں بھیجا؟ حسین نے کربلا سے میسج کیا کہ دیکھو اگر تم حسینی ہو اور اپنے زمانے کے زہیر کو بلانا چاہتے ہو تو ذلیل کر کے نہیں، عزت کے ساتھ بلانا، عزت کے ساتھ بلانا۔
اس لیے امام حسین نے غلام کو نہیں بھیجا، شہزادے علی اکبر کو بھیجا کہ زہیر ابن قیس کو بلا۔ اور تم کب سے اعمال کے ذمہ دار ہو گئے میری جان؟ آیا اس نے حسین سے کہا مولا کیا میرے جیسے کی بھی خطا معاف ہو سکتی ہے؟ یعنی حر کو پتا تھا کہ حر نے جو خطا کی ہے وہ کوئی چھوٹی موٹی خطا نہیں ہے۔ حر نے سب سے پہلے راستہ روکا ہے حسین کا، حسین کے بچوں کا، نبی کے نواسوں کا۔ حر کو معلوم تھا، مگر آیا تھا اس یقین کے ساتھ کہ کریم نانا کا کریم نواسا ہے، کریم گھرانے کا کریم شہزادہ ہے۔ حر نے آ کر کہا مولا کیا میرے جیسے کی خطا معاف ہو سکتی ہے؟ تم ہو سکتا ہے تم اور ہم ہوتے، اگر کوئی ایسا کام ہوتا تو ہم تو بھگا دیتے، مگر حسین نے کہا حر تو میرا بھائی ہے، تو تم کیسے حسینی ہو یا کہ جب کوئی آ رہا ہے حر بن کر تو تم اس کے ساتھ حرملہ جیسا سلوک کرتے ہو؟ مولا نے اپنا بھائی بنایا، اور قسم خدا کی گناہگار خطاکار یہاں نہیں آئے گا تو کہاں جائے گا؟ کون اتنا کریم ہے جو ایسے خطاکاروں کی گناہوں کو بخش دے؟ یار حسینی ہو تو حسین جیسا کردار رکھو، تمہاری زبان میں حسینیت ہونی چاہیے، تمہارے چہرے پر حسینیت ہونا چاہیے۔ آج کل لوگ ایک دوسرے کو مسکرا کر نہیں دیکھتے، کیوں؟ تمہیں نہیں معلوم اہل بیت کے دربار میں کوئی آتے ہوئے ڈرتا نہیں تھا، اس لیے کہ اہل بیت جس سے بھی ملتے تھے مسکرا کر ملتے تھے۔ ہمارے چہروں سے مسکراہٹ ختم ہو گئی، ہمارے چہرے دلوں سے محبتیں ختم ہو گئی، ہم صرف آج کل دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں، وہ کیا کر رہا ہے، وہ اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے کہ ہم دن رات کیا کر رہے ہیں۔ کتنی گندی چیزیں ہیں جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کتنی گندی چیزیں ہیں جو کانوں سے سن رہے ہیں، کتنی گندی باتیں ہیں جو زبان سے بول رہے ہیں۔ ہمیں تو اپنی فکر ہونا چاہیے کہ مولا مجھے معاف کر دے، ہم دوسروں کے عیب تلاش کر رہے ہیں۔ تمہیں پتا میں امام رضا علیہ السلام کے روضے میں جب گیا تھا، امام رضا کے دربار کا جو عمارت بنانے کا کانٹریکٹ جن کو ملا تھا، میں ان کا نام اگر کسی کو بیٹھے یہاں کچھ شیخ ان کا نام تھا، اور بہرحال اس وقت یاد نہیں آ رہا مجھے، میں اگر مجلس کے بعد یاد آیا تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا، بہرحال یہ واقعہ آپ معلوم کر لیں۔ جس کو کانٹریکٹ ملا تھا امام رضا کے حرم کو بنانے کا، وہ جو شیخ تھے بہت جلالی تھے، یعنی بڑے غصے میں جلال میں رہنے والے تھے، اور علم الجفر کے ماہر تھے، علم الجفر کے بہت استاد تھے، ماہر تھے۔ تو جب مولا رضا کا حرم بن رہا تھا تو ایک دروازہ تھا، اس دروازے میں مینار بن رہا تھا، مینار، تو مینار کا ایک کونا انہوں نے خالی رکھا تھا، یعنی ایک اینٹ لگانے کی جگہ انہوں نے خالی رکھی تھی، اور جو مزدوروں کا سردار تھا اس سے اس شیخ نے کہا کہ میں 3 دن کے لیے کہیں باہر جا رہا ہوں، میں جب تک نہ آؤں تب تک اس سوراخ کو بھرنا نہیں، اس میں کوئی اینٹ کوئی پتھر مت لگانا، اس کو بند نہ کرنا۔ یہ کہہ کر شیخ چلا گیا۔ اب یہ جو مزدوروں کا سردار تھا یہ رات کو سویا تو اس نے دیکھا کہ خواب میں مولا رضا تشریف لائے ہیں علیہ السلام۔ امام علی رضا علیہ السلام آئے ہیں اس کے خواب میں، اور مولا رضا نے آ کر کہا کہ وہ سوراخ جو خالی ہے اس کو بھر دے۔ اب یہ مزدور اٹھا صبح، اس نے اس کو یاد آیا خواب، مگر ایک طرف شیخ کا جلال بھی تھا، شیخ سے بھی ڈرتا تھا، تو پہلے دن اس نے نظر انداز کیا۔ پھر دوسرے دن رات کو گیا سونے، پھر خواب میں امام رضا علیہ السلام تشریف لائے۔ امام نے کہا کہ میں نے تجھے کہا تھا کل اس مینار کے سوراخ کو بھر دے، تم نے بھرا نہیں۔ وہ خاموش، اس نے کہا امام
مجھے شیخ نے منع کیا، اگر میں نے لگا دیا تو مجھے اس کا غضب جھیلنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا۔ امام نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں سوراخ کو بھر دو۔ دوسرے دن صبح اٹھا، اٹھنے کے بعد اب اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا کرے، آخر کسی بھی طرح سوچتے سوچتے دوسرا دن بھی چلا گیا۔ جب تیسرے رات کو بستر پہ گیا ہے تو امام رضا بنفس نفیس اس کے سامنے آ گئے، اور مولا رضا نے آ کر کہا کہ میں نے تجھے کہا تھا وہ سوراخ بھر دے، تو نے وہ سوراخ کیوں نہیں بھرا؟ اس نے کہا مولا رضا مجھے معاف کیجئے گا، مجھے شیخ سے ڈر لگتا ہے۔ امام رضا نے کہا کہ میں حکم دے رہا ہوں بھر دے، شیخ کچھ کہے تو اسے کہہ دینا کہ یہ امام رضا کا حکم ہے۔ اب جب تیسرے دن صبح اٹھا تو اٹھنے کے بعد سب سے پہلے اس نے اس سوراخ کو بند کیا۔ اب 3 دن جب گزرے اور شیخ واپس آیا تو اس نے آ کے دیکھا کہ مینار کا وہ سوراخ بھرا ہوا، اسے غصہ آیا، جلال میں آیا۔ اس نے اس مزدور کو بلایا اور بلا کر کہا میں نے تجھے منع کیا تھا یہ سوراخ نہ بھر، تو پھر بھی تو نے اس سوراخ کو بند کیوں کیا؟ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا شیخ میں کیا کروں، امام رضا علیہ السلام نے مجھے حکم دیا، مولا نے سلطان عرب والعجم نے خود حکم دیا ہے آ کر، تب میں نے یہ سوراخ بھرا۔ یہ کہنا تھا کہ وہ شیخ رونے لگا تڑپ تڑپ کر، اس کی ہچکیاں لگ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مزدور پریشان ہو گئے، کہا شیخ آپ کے آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ اس شیخ نے کہا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ امام رضا کتنے کریم ہیں، کتنے کرم کرنے والے ہیں۔ تو مزدوروں نے کہا کہ ہوا چاہے ماجرا چاہے، کہا سنو میں جو 3 دن کے لیے باہر گیا تھا اور میں نے تم لوگوں سے کہا تھا یہ سوراخ مت بھرو، وجہ یہ ہے کہ میں ایک تعویذ تیار کر رہا تھا علم الجفر سے، اور میں وہ تعویذ تیار کر کے لایا ہوں، اور پتہ ہے اس تعویذ کی تاثیر کیا ہے؟ میں یہ تعویذ اس سوراخ میں رکھنے والا تھا، اور اگر میں یہ تعویذ اس سوراخ میں رکھ دیتا تو اس دروازے کے نیچے سے جو بھی گناہگار گزرتا اس کا چہرہ بدل جاتا، لوگ سمجھ جاتے یہ کتنا گناہگار ہے۔ تو اس شیخ نے کہا بات سمجھ میں آئی کہ امام رضا نے کیوں کہا کہ سوراخ بھر دو، مولا رضا نہیں چاہتے کہ کوئی گناہگار بھی ان کی بارگاہ میں آئے تو رسوا ہو کر جائے۔ اتنے قریب ہیں ہمارے مولا، ہم کس کا کردار اپنا رہے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کے پیچھے کیوں لگ گئے ہیں بھائی؟ کیوں پیچھے پڑے ہو ایک دوسرے کے؟ اپنی زندگی میں خوش رہو، ترقی کرو، اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچو۔ بچوں سے فرصت مل گئی ہے تو قوم کے دوسرے بچوں کے بارے میں سوچو۔ میں لکھنؤ میں ایک جگہ گیا، وہاں میں نے دیکھا کہ شیعہ آج بھی کچے مکانوں میں رہ رہے ہیں۔ ارے اس کی فکر کرو کہ تمہارا لیونگ سٹینڈرڈ کیسے ڈیولپ ہو۔ ہم اسی میں لگے ہوئے ہیں، کون کیا کر رہا نہیں کر رہا۔ ایک تو تعداد میں کم، اوپر سے لڑ لڑ کر خود ہی ختم ہو رہے ہیں۔ ابھی دیکھا 2 دن پہلے کیا بل پاس ہوا پاکستان میں، تمہیں معلوم ہے کیا بل پاس ہوا؟ ایک طریقے سے ذاکروں کے منہ پر تیل لگانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ ممبروں سے حق نہیں بیان کیا جا سکتا۔ اب اگر پاکستان سے کوئی تبرہ پڑھ کر دکھائے اس کی پوری زندگی قید میں گزر جائے گی، ایسا بل آیا ہے۔ توہین صحابہ، تمہیں کم از کم اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم ہندوستان میں ہو، اگر سیریا میں ہوتے تو ٹنگے ہوتے کہیں نہ کہیں۔ تو جب یہاں آزادی ملی ہے تو اس کو ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کرو، قوم کو نیچے نہ لے جاؤ ایک دوسرے کے پیچھے پڑ کر۔ ہر کسی سے پریشان ہے۔ مولا علی علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا آپ کی زندگی میں تو بہت دشمن گزرے ہیں، کیا کوئی ایسا بھی دشمن ہے جسے آپ ابھی تک ختم نہیں کر پائے؟ مولا نے کہا ہاں 2 دشمن ہیں۔
اگر اللہ مجھے مہلت دے دے تو میں ان 2 دشمنوں کو ختم کر کے جاؤں گا، مگر وہ 2 میرے نہیں، وہ 2 پوری قوم کے ملت کے دشمن ہیں۔ لوگوں نے کہا علی وہ 2 دشمن کون ہیں؟ علی نے کہا ایک غریبی، دوسری جہالت، پاورٹی اور الٹریسی۔ یہ 2 اگر کسی کے ایک ساتھ دشمن ہو جائیں اس کو بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ دونوں بہت تیزی سے ہمارا پیچھا کر رہے ہیں؟ غربت اور جہالت۔ آج ایران، مجھے کوئی ایران سے پیسے نہیں ملتے ہیں، سن لو، حق بیان کرنے کے لیے۔ ہاں کچھ لوگوں نے اڑا رکھا ہے کہ ان کو ایران سے خامنائی صاحب کی طرف سے بہت بڑا وظیفہ مل رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ البتہ جب سے میں نے خامنائی صاحب کی عظمت بیان کرنا شروع کی ہے مجھے یورپ کا ویزا نہیں مل رہا ہے۔ ہاں سچ بتا رہا ہوں، امریکہ کا ویزا نہیں مل رہا مجھے۔ اور تم دیکھ لینا، ریسرچ کر لینا، جو مولوی زیادہ امریکہ اور یورپ جاتا ہے نا وہ جلدی مرجعیت پر نہیں بولے گا، وہ خامنائی صاحب کی حمایت میں جلدی نہیں بولے گا، کیونکہ جانتا ہے کہ یورپ کا ویزا نہیں ملے گا۔ قربانی دینی پڑتی ہے حق بولنے کے لیے، کلیجہ چاہیے حق بولنے کے لیے۔ سب کا جی چاہتا ہے امریکہ گھومیں، یورپ گھومیں، اسپین گھومیں۔ بیچارے اسپین والے، لنڈن والے، ٹورنٹو والے، شکاگو والے، امریکہ والے فون کر کر کے پریشان ہیں۔ جرمنی والے آپ آ جائیے آ جائیے۔ میں نے کہا میرے باپ کا ملک ہے جو آ جاؤ، ویزا ملے گا تو آؤں گا، کیوں نہیں مل رہا؟ اس لیے کہ خامنائی صاحب پہ بول رہا ہوں، ایران کی حمایت میں بول رہا ہوں، تو مل کچھ نہیں رہا ہے، الٹا قربانی دینی پڑتی ہے حق بولنے کے لیے۔ اور پھر ہم سے ہی پوچھتے ہیں۔ آج ایران جو اتنی ترقی پر ہے نا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ 1979 سے لے کر اب تک ایران کے اوپر معاشی پابندی لگی ہوئی ہے، فائنینشیل کرائسس، سینکشنز۔ آپ لوگ ایران گئے ہیں، جو گئے ہوں گے ان کو معلوم ہوگا۔ ایران کا 1 لاکھ مان ہمارے یہاں کا 100 روپیہ ہے نا، ایسا ہی ہے نا۔ تو سوچو کرنسی کا ویلیو کتنا گر گیا ہے، مگر اس کے باوجود یہ بتاؤ تم لوگوں کو ایران میں غریبی دکھی نہیں؟ دکھی ہوگی غریبی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایران نے بیرونی ملکوں پر انحصار ہی نہیں رکھا، خود اپنا پروڈکٹ لانچ کیا۔ تم وہاں جاؤ، وہاں تمہیں تھمز اپ بھی ملے گا، کوکا کولا بھی ملے گا، مگر یہودیوں کی کمپنی کا نہیں، ایرانی کمپنی کا۔ خود فارمولا لے کر خود بنا رہے ہیں، خود بیچ رہے ہیں، خود کما رہے ہیں۔ آج ایران اپنے آپ کو علم کی بنیاد پر، ایجوکیشن کی وجہ سے آج ایران نے اپنے آپ کو اتنا اسٹینڈ کیا۔ کتنے بلندی پر گیا ایران، اتنی بلندی پر چلا گیا کہ جب 1979 میں انقلاب لایا تھا امام خمینی نے، تو یہی امریکہ تھا جو کہتا تھا کہ ایران کو کوئی ہتھیار نہ بیچے، اور 25 سال کے بعد آج وہی امریکہ کہہ رہا ہے ایران سے کوئی ہتھیار نہ خریدے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کوئی نہ خریدے۔ تم بھی سوچ رہے ہوگا آج کیا ہو گیا، پاگل ہو گئے کیا، سنک ہو گئے؟ نہیں، میں نے کہہ دیا نا، یا تم مجھے چھیڑا رکھو اور کسی کو بلاؤ تو یہ سمجھ کر بلاؤ کہ وہ کیسا پڑتا ہے۔ شیر گھاس نہیں کھا سکتا، ہرن گوشت نہیں کھا سکتا، سب کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ اپنے معیار سے نیچے تو میں آنے سے رہا، شیر بھوکا ہو مگر گھاس کو کھانے سے رہا۔ یا تو بلایا مت کرو، اگر اصلاحی گفتگو سننا ہے میں منع نہیں کرتا، ہونا چاہیے، تو ایسے ہی مولوی کو بلاؤ جو اصلاحی گفتگو کرتا۔ اگر فضائل سننا ہے تو ایسے کو بلاؤ جو فضائل کرتا، اس لیے کہ قوم کو دونوں کی ضرورت ہے، فضائل کی بھی ضرورت ہے، اصلاح کی بھی ضرورت ہے۔
मगर तुम चाहोगे एक ही आदमी सोच भी पढ़े, तकरीर भी करे, सलाम भी पढ़े, नहव भी पढ़े, मर्जिया भी पढ़े, ये नहीं हो सकता। मुझे जैक ऑफ ऑल नहीं बनना, मैं मास्टर ऑफ वन बनना चाहता हूँ। जो जिसका फील्ड है उसको उसी फील्ड में काम करने दो। अगर सचिन तेंदुलकर गाना गाने लग जाता तो आज वो मास्टर ब्लास्टर नहीं होता। सबका अपना अपना एक फन होता है, मेरी जान समझना होगा, मिजाज समझो। अल्लामा इरफान हैदर आदमी मरहूम शहीद हो गया, आप लोग उनसे कहते हैं कि इस्लाही तकरीर करो, नहीं कर सकते। उनका अपना एक स्टाइल है, हर किसी का अपना एक वे ऑफ स्पीच है। आप देखिए डॉक्टर कल्बे साजिद साहब तकरीर करते थे, ऐसा लगता था कि एक प्रोफेसर स्पीच दे रहा है। पर अगर तुम सोचोगे कि शब्बीर वारसी भी कल्बे साजिद साहब जैसा पढ़े तो भाई शब्बीर वारसी और कल्बे साजिद में फर्क क्या रहेगा? सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी है। एक गार्डन में चमन में हर तरह के फूल होते हैं और सबकी अपनी खुसूसियत होती है। गुलाब की अपनी खुशबू होती है, चमेली की अपनी खुशबू होती है, बेली फूल की अपनी, सनफ्लावर की अपनी खुशबू होती है। अब तुम कहो कि सनफ्लावर से गुलाब बन जाए और गुलाब से कहो चमेली बन जाए, नहीं हो सकता। हाँ, तो आज की जो मजलिस ये हुई है, अब तुम बाद में तहकीर करना क्यों हुई है ऐसे, इसलिए कि जवाब देना भी जरूरी था, वरना ये अपनी बासी कड़ियों में उबाल आएगा। बहरहाल एक मैसेज मुझे पहुंचाना, मुझे नहीं पता कि अगले साल मुझे बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, इसलिए कि दुकानदारी के लिए नहीं आया हूं, मेरा रिस्क अली के हाथ में है। हाँ, जब तक देते रहेंगे खाता रहूंगा, मगर बोलूंगा हाँ। किसी के बाप को इंप्रेस करने के लिए नहीं आया हूं मैं, मुझे सिर्फ अली मुझसे इंप्रेस हो जाए काफी है मेरे लिए, अल्लाह इंप्रेस हो जाए, अहले बैत राजी हो जाए, बस काफी है, और इससे कोई मतलब नहीं मुझे। अभी मैं कलकत्ता में था, मौलाना फराद बास्ती साहब मुझसे मिले, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। कहा मौलाना आपको पता है आप हक पर हैं? मैंने कहा 100%। तो कहने लगे कि फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है, जब आपको खुद सेल्फ सेटिस्फैक्शन है, आप खुद सेटिस्फाइड हैं कि आप हक पर हैं, तो लाखों कोई चीख पुकार करता रहे, आप परवाह मत कीजिए, इसलिए कि अल्लाह आपके साथ है। हक पर हैं तो जीत हक पर होगी, तवज्जो, वरना निजाम बदल जाएगा दुनिया का। अगर झूठे जितना झूठ कर दिए तो कायनात का निजाम बदल जाएगा। इतनी मुखालिफत, इतने प्रोपोगंडों के बावजूद भी जब मौला मुझसे मजलिस पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है बीबी ज़हरा मुझसे राजी हैं, और इसी बुनियाद पर मैं आ रहा हूँ, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मुझसे नाराज है क्या है, इसलिए कि मुझे मालूम है अगर मैं हक पर रहूंगा तो मुझे इम्तिहान देना पड़ेगा, गालियाँ सुननी पड़ेंगी, इसलिए कि क्या मौला के ज़माने में मौला की मुखालिफत नहीं हुई? मौला अली फरमाते हैं कि अली की हक गोरी ने अली को तन्हा कर दिया। जो तन्हाई की जिंदगी अली ने बर्दाश्त की है, शायद कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। जब अली घर पर गए तो शहजादी ने कहा, या अली बाद रसूल वो जमाना आ गया कि हम अहले बैत को कोई सलाम नहीं करता। तन्हाई देखो अपने मौला की। अली ने पलट कर कहा कि अब तो ये दौर आ गया कि अली किसी को सलाम करता है तो अली को लोग जवाब सलाम नहीं देते। तो जाहिर सी बात है भाई, जब अली की मुखालिफत हो सकती है, हम लोगों की हैसियत क्या है यार, हमारी औकात क्या है अगर हमारी मुखालिफत हो रही है तो? मगर समझो तुम्हें भी अल्लाह ने अक्ल दी है, कान भराई में मत आओ, हक और बातिल के दरमियान 4 उंगल का फर्क है। कान से सुनने पर बिलीव मत करो, जो आंख से देखो उस पर बिलीव करो। जब जोगीपुरा में किसी ने कहा था मिंबर पर बैठकर कि शब्बीर वारसी मजलिस दिल खोल कर पढ़ता है, मगर नमाज हाथ बांध कर पढ़ता है। अच्छा, वही लोग बाबा कर रहे थे जो 10 मिनट पहले मेरी मजलिस में बाबा कर रहे थे। अब तुम बताओ, जब गैर ये चीज देख रहा होगा यूट्यूब में कि भाई यही मजमा है जो 10 मिनट पहले शब्बीर वारसी की तकरीर पे बाबा कर रहा था, और 10 मिनट बाद में उसके खिलाफ बोल रहा, उसको भी बाबा कर रहा, जमाना क्या सोचेगा कि ये वही कूफी मिजाज लोग हैं
جو پل پل میں پالا بدلتے ہیں، آج اس کے پل میں اس کے، یہی تو میسج جائے گا نا بھائی، یہی تو میسج جائے گا۔ اچھا پڑھنے والا پڑھ کر نکل جاتا ہے اور سننے والے بھی سن کے سن ہو جاتے ہیں، کوئی تو اس سے پوچھتا کہ بھائی یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ شبیر وارسی نماز ہاتھ باندھ کر پڑھتا، تم نے کبھی دیکھا ہے؟ اس لیے کہ تم تو کبھی ان سے زندگی میں ملے ہی نہیں۔ تو جس بندے نے زندگی میں مجھ سے ملاقات ہی نہیں کی، اس نے مجھے نماز پڑھتے کب دیکھ لیا ہے؟ تو ممبر پر بیٹھ کر جھوٹی گواہی کیسے دے سکتے ہو؟ اور اس کے بعد بغیر توبہ کیے ہوئے تم ممبر پر آ کیسے سکتے ہو؟ میں اس ممبر پر بیٹھ کر بول رہا ہوں، اگر ذاتیات پر آ جاؤں نا تو اس کی دھجی اڑا دوں اسی وقت۔ اتنا کچھ مجھے بتایا گیا ہے اس کے بارے میں، مگر میں نے آج تک ذاتیات پہ حملہ نہیں کیا۔ پڑھ رہا ہے، اس کی پگڑی کو امامہ نہیں ہونے دیں گے، چلیے پگڑی ہی صحیح مگر چوری کا نہیں ہے۔ جو سمجھ گئے ہیں ان کے لیے اشارہ کافی ہے۔ زیارت میں جا کے امامہ پہن کر نہیں آیا ہوں میں، قوم کو دھوکہ نہیں دیا ہے میں نے۔ جو سمجھ گئے وہ سمجھ گئے، میں نام نہیں لوں گا۔ تو بھیا جو قوم کو دھوکہ دے سکتا ہے، اگر وہ ممبر پہ جھوٹی گواہی دے تو حیرت کیا؟ تو پہچانیے، بغض میں اندھے مت بنیے۔ کسی کے بارے میں سن لیا اور سن کے بس سن ہو گئے، نہیں، تحقیق کیجئے، تھوڑا ریسرچ کیجئے، دیکھیے، سمجھیے۔ اسلام بد حواسوں کے لیے، دیوانوں کے لیے نہیں آیا، عقل مندوں کے لیے آیا ہے۔ صرف اسی ذاتی حسد کی وجہ سے آج ہندوستان کا گریڈ گر گیا ہے انٹرنیشنل لیول پر۔ ہمارے خطبہ کی کوئی ویلیو نہیں رہی، ہمارے شاعروں کی کوئی ویلیو نہیں رہی۔ یہی ہندوستان تھا جو اپنے علم کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا۔ ایک زمانے میں ایسے علماء گزرے ہیں ہندوستان میں جن کی وجہ سے ہندوستان اپنے علم کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا، مگر افسوس ہے آج ہمارے ملک کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ تحقیق کرو میرے بھائی، کسی کے بغض میں اتنے اندھے مت ہو جاؤ حسد میں کہ پھر تم مولا کے خلاف آ کر کھڑے ہو جاؤ۔ حسین نے دشمنوں کو گلے لگایا ہے، ہر کے لشکر کو لشکر، گھوڑوں کو پانی پلایا ہے، جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ مولا علی نے قاتل سے پہلے پوچھا کہ تو مجھ سے زیادہ پیاسا ہے، اسے دودھ پلاؤ۔ مولا سجاد کے دسترخوان پر کربلا کے بعد ایک شخص آ کے بیٹھا، مولا نے اس کو روٹی دی۔ اس نے مولا سجاد سے کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں کون ہوں؟ امام سجاد علیہ السلام نے کہا کہ میں نے پہچان لیا کہ کون ہوں۔ اس نے دوبارہ کہا کہ اگر آپ پہچان لیتے تو آپ مجھے روٹی نہیں دیتے۔ امام نے اس کا چہرہ دیکھ کر کہا تو وہی ہے نا جس نے میرے بابا کے چہرے پر پتھر مارا تھا؟ اس نے کہا ہاں مولا میں تو وہی ہوں، اور پھر بھی آپ مجھے روٹی دے رہے ہیں؟ مولا نے کہا کہ وہ تیرا کردار تھا، ہم اس وقت تیرے مہمان تھے، آج تو میرا مہمان ہے، یہ ہمارا کردار ہے۔ دیکھو کریکٹر لو، کربلا سے کچھ سیکھو۔ مولا حسین کا ایک ایک اسٹیپ دیکھو، اہل بیت کا ایک ایک قدم دیکھو، کیا کردار پیش کیا ہے مولا نے۔ جناب قمر کو لے کر علی گئے ان کا کپڑا خریدنے، قمر نے کہا قمر میرے لیے کپڑا خریدو۔ جناب قمر نے بہت قیمتی لباس خریدا، آقا کے لیے خرید رہے ہیں، مولا کے لیے۔ اس کے بعد جناب قمر سے مولا نے کہا کہ قمر اپنے لیے ایک لباس خریدو۔ قمر نے سوچا میں تو غلام ہوں، ایک سادہ سادہ لباس لیا۔ جب لباس خرید لیا مولا نے تو مولا نے کہا قمر جو لباس تم نے اپنے لیے پسند کیا ہے وہ میں پہنوں گا، اور جو میرے لیے پسند کیا ہے وہ تو پہنے گا۔ یہ میرے مولا کا کردار تھا۔ ہم کہاں ہیں بھیا کہ ہم مجھے پیٹھے کسی سے بات نہیں کر سکتے؟ مولا حسن کے پاس آیا ایک شخص، آ کے مولا علی کو گالی دینے لگا۔ امام حسن علیہ السلام نے کہا کیا بات ہے، کیا کوئی پریشانی ہے؟ تیرا گھر نہیں ہے تو بتا، تیرے رہنے کے لیے میں گھر کا انتظام کروں۔
وہ علی کو گالی دے رہا ہے. مولا نے کہا کہ یہ بتا اگر لباس نہیں ہے تو لباس کا انتظام کروں, اگر بھوکا ہے تو کھانا دوں. وہ کہنے لگا کہ میں آپ کے بابا کو گالی دے رہا ہوں اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ کپڑا نہیں ہے تو کپڑا دوں, بے مکان ہے تو مکان دوں, بے لباس ہے تو لباس دوں. امام حسن نے کہا کہ وہ تیرا کردار ہے, یہ میرا کردار ہے. اس نے کہا کہ اگر اسی کردار کا نام اسلام ہے تو میں آپ کے نانا کی رسالت کا بھی کلمہ پڑھتا ہوں, آپ کے بابا کی ولایت کا بھی کلمہ پڑھتا ہوں. کردار سے اہل بیت نے اسلام پھیلایا ہے. لہذا بس یہ کچھ میسج تھا جو میں نے اپنی گفتگو سمیٹ دیا. اب انشاءاللہ اگلے سال زندگی رہی, مولا نے چاہا آیا تو پھر گفتگو ہوگی. ہاں عزادار, ساری باتیں میں نے تمام کر دی. مولا سلامت رکھے اس مجمع کو, مولا سلامت رکھے ان ماں بہنوں کو جو اپنے گود میں بچوں کو لے کر بیٹھی ہیں. مولا سلامت رکھے ان آنکھوں کو جو آنکھیں غم حسین پر روتی ہیں. ایک صلوات پڑھیے مل جل کر محمد والے محمد پر. مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جن ہاتھوں میں حضرت ابوالفضل عباس کا علم اٹھایا جاتا ہے. مولا ان سینوں کو سلامت رکھے جو سینے غم حسین میں زخمی ہوتے ہیں. عزاداروں, حقیقت تو یہی ہے کہ ہم بڑے گنہگار ہیں. ہر کوئی جانتا ہے یہاں بیٹھ کر, سب اپنے اپنے گناہ کو جانتے ہیں. کبھی سوچا ہے کہ قیامت میں کیا ہوگا ہمارا, جب ماں باپ اولاد کو نہیں پہچانے گی, اولاد ماں باپ کو نہیں پہچانیں گے, بیوی شوہر کو نہیں, شوہر بیوی کو نہیں, کیا ہے نجات کا ہمارے پاس؟ قسم خدا کی یہ عزاداری ہے امام حسین کی. میں نماز کا انکار نہیں کرتا, مگر میرے بھائی انور نے بڑی اچھی بات کر دی کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو صرف دنیا کا خیال آتا ہے, مگر جب حسین کی فرش اعلیٰ پر بیٹھتے ہیں تو ہر عزادار جانتا ہے کہ دل ذہن سب فرش اعلیٰ پر ہوتا ہے. یہی ایک ایسی عبادت ہے جس پر ہم ناز کر سکتے ہیں, جو ہمارے نجات کا سبب ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے, نجات کا سفینہ ہے. ہمارے پاس اگر یہ عزاداری نہیں ہوتی عزیزو, قسم خدا کی نجات کا کوئی سامان نہیں ہوتا ہمارے پاس. خور کی خطا بخشنے والے کے صدقے میں ہماری خطائیں بخشی جائیں گی, اس لیے کہ فاطمہ کا وعدہ ہے میرے لال میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک تیرا ایک ایک عزادار جنت میں نہ چلا جائے. یہ آنسو فاطمہ زہرا کی دعا ہے, یہ عزاداری سیدہ کی دعا ہے. یہ عزاداری تمہیں پتہ ہے, تم تو آئے ہو یہاں فرش مخملوں پر بیٹھے ہو, آرام سے سفید چادروں پہ بیٹھے ہو. تمہیں معلوم ہے تمہارا مولا سجاد کہاں بیٹھتا ہے؟ جہاں عزادار اپنے نالین اتار کر آتے ہیں. اجرکم من اللہ. کربلا کے بعد ایک شخص مولا سجاد کے پاس آیا, مولا میں میرے گھر میں شادی کی تقریب ہے, میں چاہتا ہوں آپ آئیں. امام سجاد نے کہا بھائی تجھے پتا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد میں کبھی کسی کے خوشی کی تقریب میں شریک نہیں ہوتا. اگر تو چاہتا ہے کہ میں آؤں تو میرے بابا کی فرش ادا بچھا. عزادار نے اپنے گھر میں فرش ادا بچھائی, ایک الگ جگہ کا اہتمام کیا کہ مولا سجاد آئیں گے تو وہاں بیٹھیں گے. عزاداروں وقت گزرنے لگا, گھنٹوں گزر گئے, مولا سجاد نہیں آئے. لوگوں نے کہا لگتا ہے امام نہیں آئیں گے, مجلس شروع کروا دے. عزاداروں مجلس شروع ہو گئی, مجلس ختم ہو گئی. وہ عزادار دل میں رونے لگا, میرے مولا نے وعدہ کیا تھا آئیں گے.
مولا آپ کے چچا مسلم ابن عقیل جب دربار میں داخل ہوئے تھے سینہ تان کر داخل ہوئے ظالم کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر داخل ہوئے مگر مولا جب آپ دربار میں گئے تو کمر جھکی ہوئی تھی مولا سجاد نے کہا بھائی تو نے انصاف نہیں کیا جب میرا چچا مسلم دربار گیا تھا تو مسلم اکیلا تھا مگر جب میں دربار گیا میری پھوپھیاں میری بہنیں بسے کرنا اجرکم من اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے عزادارو جب تک عباس کے بازو سلامت رہے زینب کی چادر سلامت رہی سنو گے عزادارو جب یہ قافلہ مدینے سے نکلا نا ایک مرتبہ ام المؤمنین آئی عباس کو کہا عباس میرے ساتھ چل عباس نے کہا ماں کہاں چلوں ماں نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا قبر رسول پر لائی کہا عباس ایک ہاتھ مزار رسول پر رکھنا ایک ہاتھ میرے سر پر رکھنا عباس قسم کھا لو جب تک تیرے بازو سلامت زہرا کی شہزادیوں کی چادر سلامت خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے ہاں دادارو یہ قافلہ 2 محرم میں کربلا پہنچا خیمے لگے عباس نے دور سے ایک منظر دیکھا شہزادہ اکبر کچھ سپاہیوں سے بحث کر رہا ہے ایک مرتبہ عباس تیزی سے آئے آگے کہنے لگے میرے شہزادے اکبر تیرے جمال نما چہرے پر جلال کیسا اکبر نے کہا موجان یہ یزید نے اپنے سپاہی بھیجے ہیں یہ چاہتے ہیں بابا کے خیمے ہٹا لیے جائے عباس کو غیظ آیا ایک مرتبہ اکبر کے سینے پر ہاتھ رکھا کہ اکبر پیچھے ہٹو ابھی عباس کے بازو سلامت اجرکم من اللہ عزادارو سنو گے حسین نے جب یہ منظر دیکھا نا حسین عباس کے پاس نہیں آئے حسین تیزی سے زینب کے خیمے میں آئے زینب میرے شیر کو روک لے اجرکم من اللہ زینب نے کہا بھیا آپ کیوں نہیں روکتے کہا زینب مجھے عباس سے شرم آتی ہے میں اپنے شیر کو کہاں روکوں کہا محفظہ میرے بھائی عباس سے کہو علی کی بیٹی نے بلایا ہے فضا نے آواز دی ایک مرتبہ عباس نے نیام سے تلوار نکالی زمین پر خط کھینچا کہا جب تک میں نہ آ جاؤں خط پار نہ کرنا اجرکم من اللہ عزادارو
गर्दश की सदा सुनी। सकीना को कहा, सकीना आका मैदान में जाने की इजाजत नहीं देते, कम से कम फुरात में जाने की इजाजत दिला दे। हाँ, सकीना की उंगली पकड़े अब्बास हुसैन के पास आए। हुसैन ने सकीना को साथ आते देखा, कहा ठीक है अब्बास, फुरात